بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں باپ کا مقام، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ماں کو ایک ایسی ہستی بنائی ہے جس کے بنا دنیا ویران ہے، زندگی ویران ہے، اور باپ ایک ایسی ہستی ہے جس کے ذریعے سے ہم دنیا میں آگے بڑھنا اور جینا سیکھتے ہیں۔ تو ناظرین، ہم کو ہمارے ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے قرآن شریف میں، حدیث پاک میں، کہ ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ماؤں کی نافرمانی کو حرام کر دیا ہے۔ حرام وہ چیز ہوتی ہے جو شریعت بالکل برا مانتی ہے، جیسا کہ ہم سور کا گوشت، پگ کا گوشت کھانا پسند کریں گے؟ نہیں، یہ حرام ہے۔ اسی طرح ماں کی نافرمانی بھی حرام ہے۔ ماں کی نافرمانی ایسی چیزوں میں حرام ہے جو چیزیں صحیح ہوں۔ اگر کوئی غلط باتوں میں اگر ماں جو ہے سو کہے کرنے کے لیے، تو شریعت بھی اجازت نہیں دیتی۔ اور باپ کا درجہ کیا ہے؟ حدیث شریف میں ہے، الوالد اوسط ابواب الجنہ، یعنی باپ جنت کے دروازوں میں درمیانی دروازہ ہے۔ ماں ہے جنت، باپ ہے جنت کا دروازہ۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں صرف ماں کی ہی مانتے ہیں، باپ کی قدر نہیں کرتے، اور بعض اولادیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف باپ کی قدر کرتی ہے، ماں کو نہیں مانتی۔ یہ بالکل غلط اور نامناسب ہے، کیونکہ ہماری زندگی کے یہ دو اہم ہستیاں ہیں جن کے بغیر زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ ماں بھی ضروری ہے اور والد صاحب بھی ضروری ہے۔ ہم کو ایک خوبصورت گھر تو مل جائے گا، لیکن اس کا دروازہ نہیں کھلے گا، کیا فائدہ اس گھر کا؟ تو ماں ویسا ہے، ماں تو مل گئی، اس کو تو راضی کر لیا، لیکن باپ کو راضی نہیں کیا، تو کیا فائدہ گھر کا؟ تو باپ جنت کا دروازہ ہے، باپ کو راضی کریں گے تو ہی تو وہ دروازہ کھلے گا۔ تو تمام جو بچے ہیں جتنے بھی، تمام کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے ماں اور باپ دونوں کی ہی عزت کرے، دونوں کا احترام کرے، دونوں سے محبت سے پیش آئے، اور جتنا احسان ان لوگوں نے ہمارا بچپن میں کیا، مطلب ہم کو پیدا کیا، ہم کو پالا پوسا، اچھی ایجوکیشن دی، اور ہم کو صحیح و غلط سے بچاتے ہوئے، لوگوں کی بری نگاہوں سے بچاتے ہوئے، صحیح غلط کا فرق بتاتے ہوئے ہم کو بڑا کیا، اس قابل بنایا کہ ہم صحیح غلط کا فرق کر سکیں۔ تو بچوں کو تو ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ لہٰذا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کسی لڑکے کی شادی ہو جاتی ہے تو خدا را ماں اور بیوی دونوں میں سے کسی کے حق تلفی نہ کرے، ماں کی جگہ ماں کا درجہ اور بیوی کی جگہ بیوی کا درجہ۔ بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں ماں کی سنتے ہیں، بیوی کے پورے تمام حقوق مطلب جتنے بھی حقوق ہوتے ہیں اس کو فراموش کر دیتے ہیں، اور بیوی کتنی سنتے ہیں کہ ماں کے حقوق فراموش کر ڈالتے ہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ ہر ایک رشتہ اپنی جگہ محترم ہے، چاہے بھائی ہو، بہن ہو، ماں ہو، باپ ہو۔ ماں بھی کب ایک ہی ہوتی ہے، دوسری نہیں مل سکتی۔ بھائی بہن کا بھی رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ ہر رشتہ اپنے حساب سے ہم کو نبھانا چاہیے، کسی کی وجہ سے، کسی کی بات سے کسی کے رشتے پہ کوئی فرق نہ آنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حدیث میں فرمایا ہے، کیا فرمایا ہے کہ جب والد نہ ہو تو والد کا بھائی یعنی چچا، العم والد، الخالۃ والدۃ، چاچا کا مرتبہ باپ کے برابر ہے، خالہ کا مرتبہ ماں کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کسی کے والد نہ ہو تو چچا باپ کی جگہ ہے، کیونکہ چچا میں وہ محبت ہوتی ہے، اور کسی کی والدہ نہ ہو تو خالہ کا مرتبہ ماں کے برابر، کیونکہ خالہ میں وہ یعنی خالہ میں وہ ممتا ہوتی ہے۔ تو یہ بہت معزز رشتے ہیں، ان کو تمام کو ہم کو نبھانا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی ہے، بس انسان کو سمجھدار بننا چاہیے، اور ایک سمجھدار انسان ہر رشتے کو بخوبی نبھاتا ہے۔ جب ہمارے والدین جب تک حیات ہوں تو ہم ان کی فرما برداری کرنی چاہیے،
ان کے تمام حقوق ادا کرنا چاہیے. جب وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ والدین کے رشتہ دار ان کو عزیز ہوتے ہیں، اور ہمارے والدین کو جن سے زیادہ محبت ہو ان کے ساتھ اور زیادہ اچھا سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے والدین کو وہ لوگ پسند تھے نا. تو حبیب کی چیز حبیب ہوتی ہے، پیارے کی چیز پیاری ہوتی ہے. اور جو لوگ والدین اچھا سلوک کر کے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اس کے نیکی کے اثرات ان کے اولاد پر ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو اتنے عروج پہ رکھتے ہیں، اتنی سب کی نگاہوں میں عزیز رکھتے ہیں کہ ہر کوئی ماں باپ کی نیکی کی وجہ سے اس اولاد کے ساتھ احترام سے، محبت سے پیش آتا ہے، کیونکہ وہ ماں باپ کی نیکی ہے. اگر کوئی ماں باپ برے ہوتے ہیں اور کسی کا برائی کر کے گزر جاتے ہیں، ان کے نیچر و اخلاق اچھے نہیں ہوتے تو ان کے اولاد پہ اس کا اثر پڑتا ہے، چاہے اولاد کتنی اچھی کیوں نہ ہو. لوگ ان کی والدین کی وجہ سے وہ اولاد کو دھتکارتے ہیں، مطلب عزت نہیں کرتے، اتنا محبت نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے. تو ہمارے والدین کا اچھا اور برا عکس اولادوں میں پڑتا ہے. تو لہٰذا ہم بھی اچھے ماں باپ بننے کی کوشش کریں، تاکہ کوئی بھی ہمارے جو اولاد ہوتی ہے ان کو نیکی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ قبول کرے. ہمارے جانے کے بعد ہمارے اولادوں پہ کسی کی نگاہ پڑے تو ہم ان کے مطلب ہماری اولاد میں ہم نظر آئیں، ان کو ہم سے جو محبت تھی وہ ہماری اولاد سے محبت ہو. تو ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حدیث میں فرمایا ہے کما تدینو تدانن، یعنی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. یہ بات بولنے کی نہیں ہے، جب وقت آیا کر لیجئے، پھر وقت آئے گا بھرنا پڑے گا، چاہے نیکیاں چاہے برائیاں. جیسا کرو گے ویسا ضرور بھرو گے. نیت اچھی رکھیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے تمام اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے. حدیث شریف میں ہے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آپ کی جیسی نیت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا ہی آپ کے ساتھ، آپ کی نیت کے مطابق آپ کا فیصلہ فرمائے گا. جس کی جو نیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی فیصلہ فرماتے ہیں. تو ناظرین، جہاں تک ہو سکے اپنی اولاد کو، چاہے ہمارے رشتوں میں کتنی کڑواہٹ کیوں نہ ہو، لیکن اپنی اولادوں کو اچھی باتیں سکھائیے، اچھے اخلاق سکھائیے. کسی کے لیے ان کے دلوں میں بغض مت ڈالیے، کسی کے لیے ان کے دلوں میں نفرت مت ڈالیے، کسی کے لیے ان کے دلوں میں دوری مت ڈالیے. جب ہماری اولاد بڑی ہوگی تو ہماری اچھائی اور ہماری برائی خود بخود سمجھ جائے گی. ہم اچھا کریں گے تو ہماری اولاد بھی اسی پر عمل کریں گی. ہم ہے نا ریلوے ٹریک ہے، ہم جو ٹرین میں جا رہے ہیں نا اس کے بعد ہمارے بچوں کی ٹریننگ وہاں سے گزرے گی. ٹریک تو کیے ہے ناظرین، ٹرین چینج ہوتی ہے، آج ہماری ہے کل ان کی آئے گی. تو لہٰذا تمام باتیں بولنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا ہو سکے دوسروں تک پہنچائیے، شیئر کیجیے، صدقہ جاریہ سمجھ کر. جزاک اللہ خیر.